تو اس وقت عرفان ہاشمی ہم موجود ہیں. السلام علیکم ہاشمی صاحب. السلام علیکم سر. کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ سر گاڈ از ویری کائنڈ سر, اللہ کا بڑا شکر. تو اب آپ کے پاس تازہ ترین کیا اطلاعات ہیں؟ یہ $1 ارب کی جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں, سنگاپور گئے, سعودی عرب سے اور شریف خاندان کے اور ایک ہی اکاؤنٹ سے. دیکھیں, یہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے میری کابی مساوی سے بات ہوئی اور میں نے ان سے بھی سوال کیا, کیونکہ اب یہ $1 بلین کی جو بات ہے یہ اتنی آسانی سے اوبیسلی اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے, جاننا بھی چاہ رہے ہیں لوگ کہ اصل میں معاملہ ہے کیا. اچھا, انہوں نے مجھے بھی کنفرم کیا کہ یہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں. جب یہ پیسہ سعودی عرب سے سنگاپور بھیجا گیا تو اس کے باقاعدہ ایویڈنسز موجود ہیں جن کو وہ شیئر کریں گے حکومت پاکستان کے ساتھ. اور کیونکہ اوبیسلی اسی پیسے کا مسئلہ تھا, اسی فیصلے کے حوالے سے بات انہوں نے کی جب میں نے انہیں اپروچ کیا کہ بتائیں کہ یہ پیسہ گیا. اچھا, اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے جاننے کے لیے, کیونکہ سوال یہ تھا کہ کیا ایک اکاؤنٹ سے پیسہ گیا, انہوں نے بتایا جی کہ ایک اکاؤنٹ سے پیسہ گیا اور یہ کچھ لوگوں کے نام پہ, یعنی کچھ لوگوں کا اکاؤنٹ تھا, یعنی کچھ گروپ آف پیپل ہیں جوائنٹ اکاؤنٹ اوپر یہ تھا, جوائنٹ اکاؤنٹ کہہ سکتے ہیں جی. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک, اور اس کے اوپر باقاعدہ کمپنی کا بھی انہوں نے ایک ذکر کیا ہے کہ یہ کمپنیز اکاؤنٹ تھا. اور ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے شاکر صاحب کے, جس کی بنیاد کے اوپر یہ ساری ڈیبیٹ چل رہی ہے, جس پہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں. تو یہ سارے ایویڈنسز کی بنیاد کے اوپر, یعنی وہ ہوا میں دین نہیں چلا رہے. اور اب ایویڈنسز کی انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ مجھے پاکستان کی حکومت نے بھی رابطہ کیا ہے اور میرے ساتھ کچھ منسٹرز نے بھی رابطہ کیا ہے, اور ابھی سے انفارمیشن کو حکومت پاکستان سے شیئر کیا جائے گا اور اس کے بعد اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی. ٹرمز آف ریفرنسز یا ٹی آرز کہہ لیں, یا جس طرح ان کے ساتھ کس طرح آگے بات بڑھانی ہے, اس پر ابھی بات ہونا جو ہے وہ باقی ہے. کیونکہ انفارمیشن شیئر کی گئی ہے, انفارمیشن کو باقاعدہ کمپنی بھی جو ہے, یہ جو کمپنی ہے یہ شریف فیملی کی ہے, پاکستانی لوگوں کی ہے؟ جو مساوی صاحب نے شیئر انفارمیشن کی تھی, جس کا وہ بار بار حوالہ بھی یہ دیتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق شریف فیملی کے ساتھ تھا. یعنی نواز شریف کا انہوں نے نام لیا کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے اس اکاؤنٹ کی انفارمیشن میں نے اس وقت فلیگڈ کی تھی, جسے اگنور کیا گیا. تو اب کیونکہ وہ ان کے پاس ایویڈنسز بھی موجود ہیں جو گورنمنٹس کے ساتھ وہ شیئر بھی کریں گے, تو آئی تھنک دس از الارمنگ. اور اس سے اب بہت ساری مزید چیزیں بھی آگے نکلیں گی, چونکہ اب انفارمیشن شیئرنگ کا معاملہ حکومت پاکستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. اوکے, جے صاحب. یہ عرفان ہاشمی صاحب, جی بات یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے لوگوں کو پی ٹی آئی اور عمران خان کی حکومت اور اس سے بھی پہلے یہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کا اربوں ڈالر لوٹ کے باہر چلا گیا ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان قرضے کے بوجھ تلے اور لوگ غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر گئے ہیں. تو آیا آپ ایک جملے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے کریکٹ اسٹیٹمنٹ کہ اربوں ڈالر پاکستان کا لوٹا گیا ہے اور مختلف حکومتوں کے لوگوں نے اس کو ملک سے باہر رکھا ہوا ہے اور وہ خود امیر ہو گیا اور پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا؟ تو سر بالکل یہی تو المیہ ہے. پچھلے یہ جو پوری براڈ شیٹ ساگا اور جسے ریویل کیا, اس میں یہی وہ چیز کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتیں پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا کرتی رہی ہیں, کس طرح پاکستان کا پیسہ باہر جاتا رہا ہے. یہ پوری انفارمیشن جو کلیکشن کی جو گیدرنگ کے لیے اس کو کمپنی کو انگیج کیا گیا اور پھر سارا جو معاملہ رکھا گیا وہ اسی لیے تھا کہ لوٹی ہوئی دولت کا نہ صرف سراغ لگایا جائے بلکہ اسے پاکستان واپس لے کر آیا جائے. تو اب اگر آپ یہ کہیں کہ ان ون سینٹینس کے اربوں روپیہ جو ہے وہ پاکستانی عوام کا باہر بینکوں میں موجود ہے, اور یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, بالکل موجود ہے. اور جسے مساوی صاحب جیسی کمپنی جس طرح وہ اپنے آپ کو مارکیٹ کر رہے ہیں, یا ان جیسی کئی دوسری کمپنیز, آئی وڈ سے کہ انگیج کرنا چاہیے, کیونکہ پیسہ اگر کہیں پہ بھی پڑا ہے پاکستان کا اسے پاکستان میں لانا چاہیے, چاہے وہ ان کے ذریعے آئے, چاہے کسی اور کمپنی کے ذریعے آئے, یا حکومت پاکستان انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے, یعنی انڈیپینڈنٹلی لوگوں کو انگیج کرے, حکومت لیول کے اوپر کام کیجیے, لیکن پیسہ پاکستان ہر حال میں آنا چاہیے. تو اب یہ ایک نیا رنگ دیا جا رہا ہے ہاشمی صاحب کہ جی وہ فلاں نے مساوی سے پیسے مانگے, فلاں نے رشوت مانگ لی. بھائی وہ رشوت کیا, وہ تو
میری جو کمیشن ہے وہ میری ریکور کراؤ، تو اب میری کمیشن میں سے تم بھی لے لو جو لینا چاہتے ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مساوی نے تو اس بات میں کہیں پہ بھی ڈینائی نہیں کیا۔ رات میں نے آدھا ایک گھنٹے کا اس کے ساتھ انٹرویو کیا، اس میں جو میسیجز جو ظفر علی QC کے ہیں ان سے جب رابطہ کیا گیا کہ آپ نے یہ کہا کہ جہاز کو روک لیں گے، آپ نے کیا ایسی بات کہی کہ آپ نے ایسا کہا کہ میرے فلاں بندے سے بات ہوئی تھی، ریٹائرڈ لائف کا ذکر کیا، اس نے کہا جی بالکل یہ تمام باتیں صحیح ہیں۔ جب آپ کسی شخص کو انگیج کریں گے، چاہے اسے آپ فی کی مد میں انگیج کریں، چاہے آپ اسے کٹ کا نام دے دیں، چاہے آپ اسے کہیں کہ یہ اس کا حصہ ہے، جب آپ کسی شخص کی سروسز لیتے ہیں تو اس پہ اسے انگیج کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہا جاتا ہے۔ تو اب اسے کہا جائے کہ جناب، اور اس میں امپورٹنٹ جو بات یہ ہے کہ میں نے ظفر علی QC کو بھی میسج کیا، انہوں نے اور اس سے پہلے رات جب یہ جو ڈرافٹ جو منظر عام پہ آیا بھی ہے جس میں ڈاکٹر پکس کے ذکر ہے، ان سے جب میں نے بات کی تو امپورٹنٹ چیز جو ہے جو پاکستان کی عوام کو جاننا بڑا ضروری ہے، ڈاکٹر پکس کہتے ہیں کہ میں نے ظفر علی QC کو انٹروڈیوس کروایا تھا کبھی مساوی سے، وہ کبھی مساوی نے ان سے اپروچ نہیں کیا، بلکہ ظفر علی QC کو انٹروڈیوس کروانے والے ڈاکٹر پکس تھے، انہوں نے مجھ سے فون پہ اس چیز کو کنفرم کیا ہے۔ اور ڈاکٹر جہاں پہ ظفر علی QC کا تعلق ہے، ان کے حوالے سے بہت سارے سوالات جب میں نے ان سے پوچھنے چاہے تو انہوں نے کمنٹ ابھی تک نہیں کیا۔ تو اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس طرح کبھی مساوی کو جو ہے متنازع بنایا جائے، لیکن کبھی مساوی دیکھیں سچائی جو سامنے آ رہی ہے، آپ نے ایک پیپر ان کے سامنے لوگوں کے سامنے رکھا کہ جی یہ دیکھیں سیکرٹ کنورسیشن ہوئی ہے کبھی مساوی کے درمیان اور ظفر علی کے درمیان۔ کبھی مساوی کہتے ہیں بالکل سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، میں نے یہ کہا ہے اور میرا رائٹ بنتا تھا کہ پاکستان کے آپ سے میں نے پیسے اچھا وہ کبھی مساوی آپ کا اندازہ کیا ہے ہاشمی صاحب کہ اب پاکستان میں جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بہت نیک نام جج ہیں، ان کی سربراہی میں بینچ بن گیا ہے، ایک کمیشن بنا ہے انکوائری کا، آیا کبھی مساوی پاکستان آ کے اپنا بیان جو ہے براڈ شیٹ اور یہ ایمن فیلڈ اور باقی ایشوز پر دینے کو تیار ہوں گے؟ آپ کا کیا اندازہ ہے؟ بالکل میری بات ہوئی ہے چوہدری صاحب کبھی مساوی سے، کبھی مساوی از ریڈی either to come to پاکستان، اور وایا جو ویڈیو لنک ہے وہ اپنے تمام چیزیں ریکارڈ پہ لانے کے لیے بالکل تیار ہے، اور وہ پاکستان کی گورنمنٹ سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور تسی تو نہیں انہوں کھچ کے لے آ رہے؟ نہیں میں نہیں کھچ کے لے آ رہے صاحب۔ اچھا عرفان صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ کی موسوی صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کی سربراہی میں کمیشن بن چکا، تو وہ پاکستان بھی آ سکتے ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں، جو بھی ان کے پاس شواہد ہیں، آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل وہ تمام ایویڈنسز کو ریکارڈ پہ لانے کے لیے تیار ہیں جو میری ان سے بات ہوئی ہے، اور پاکستان کی حکومت نے بھی بقول جو ان سے کنفرم کیا ہے میرے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ کچھ لوگوں نے ان سے رابطہ بھی کیا ہے، اور ایویڈنس جو گیدرنگ ہے اور جس قسم کی گفتگو جو کہا جا رہا تھا کہ ایسے ایویڈنسز موجود تھے کہ پیسہ سعودی عرب سے وہاں پہ گیا، اور جو انہوں نے انفارمیشن دی اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا۔ بڑی خبر ہے یہ۔ اور جو ہمارے کچھ میڈیا کے لوگ وہاں پہ تنگ کرنا شروع ہو گئے موسوی صاحب کو، تو اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے؟ دیکھیں موسوی صاحب کی میں آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ موسوی سے جب بھی کوئی بھی سوال کیا گیا اس نے، چاہے وہ کسی بھی حصے سے جس صحافی کا تعلق ہو یا کسی بھی سوشل میڈیا سے تعلق ہو، کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، اس نے اس کا جواب دیا ہے، وہ بھاگا نہیں ہے، اس نے سوالات رکھے گئے، ان کا جواب دیتا گیا۔ اور آپ شاکر صاحب پہلے دن جس دن یہ میں نے انٹرویو کیا اس دن سے لے کر آج تک موسوی نے اپنے انٹرویو میں، یعنی اسی انٹرویو میں کوئی نئی بات تو نہیں آئی، کوئی نئی چیز تو نہیں آئی، یعنی وہ جو بات کر رہا ہے اس پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کچھ نیا ایسا نہیں آیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.